خدمت زوج حر للمہار، اور مہر کی ادائیگی کے لیے آزاد شوہر کی خدمت۔ اس صورت میں بھی مہر مثل واجب ہوگا۔ مثلا ایک عورت کسی مرد کو کہتی ہے کہ تم 1 سال تک میری خدمت کرو، تو یہ چونکہ مہر نہیں بن سکتا، اس لیے مہر مثل دے گا۔ شیخین کے نزدیک امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 1 سال کی خدمت کی جتنی اجرت بنتی ہے وہ ادا کرے گا۔ و تعلیم القرآن، اور تعلیم قرآن اگر مہر بن جائے اس میں بھی مہر مثل ہوگا، کیونکہ تعلیم جو ہے یہ مال نہیں ہے، اور مہر میں تو مال ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ، یہ قرآن میں آیا ہے کہ اپنے مال کے بدلے میں جو تمہارے لیے محرمات یا بدیہ کے علاوہ عورتیں حلال ہیں ان کو تم تلاش کرو، یعنی ان سے نکاح کرو، تو یہ مال نہیں بنتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تعلیم قرآن مہر بن جائے گا۔ ولا خدمت لو عبدا، اور اس کے لیے جائز ہے کہ اگر اس کا شوہر غلام ہو تو اس سے خدمت لے، کیونکہ غلام اپنی رقبہ جب اس کے حوالے کرے گا اور اس کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے گا تو ٹھیک ہے، وہ مال کے حکم میں ہو جائے گا۔ لیکن آزاد آدمی ایسا نہیں کرے گا۔ آزاد آدمی کی ایک اپنی شرافت ہے، حریت ہے، وہ اگر بیوی کا غلام بن کے اس کی خدمت میں لگ جائے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ وَلَوْ قَبَضَتْ أَلْفًا مِّن مَّهْرِهِ، اور اگر بیوی نے مہر کے 1000 روپے قبض کر لیے، وَهَبَتْ لَهُ، اور پھر اس نے جو قبض کیے وہ اس کو ہبہ کر دیے شوہر کو، فَطُلِّقَتْ، طلاق ہو گئی، قبل الوطی، وطی سے پہلے یا خلوت صحیحہ سے پہلے، رجع علیہا، تو شوہر اس پر رجوع کرے، بالنصف، آدھے کے ساتھ۔ مطلب یہ عورت کہتی تم نے جو مجھے 1000 روپے مہر ادا کر دیا، اس میں میں نے تجھے ہبہ کر دیا، تو پھر اتفاق سے یہ ہوا کہ وہ طلاق ہو گئی اور ابھی خلوت صحیحہ یا وطی نہیں ہوئی تھی، تو پھر یہ آدھا مہر لے گا، 500 درہم، اس لیے کہ جب خلوت بھی نہیں ہوئی جو وطی کے قائم مقام ہے تو پھر اس کو مہر کا حق نہیں پہنچتا۔ اور اس نے جو واپس کیے ہیں یہ پورے اس لیے نہیں لے گا کہ اس نے ایک دفعہ جب مہر مقرر کیا تو مہر مقرر کرنے کی صورت میں اگر دخول سے پہلے طلاق کی نوبت آ جائے تو پھر آدھا مہر لازم ہوتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَقْبِضِ الْأَلْفَ، اگر 1000 روپے عورت نے قبضہ نہیں کیے تھے، او قبضت النصف، یا صرف 500 ابھی قبض کیے تھے، وَوَهَبَتِ الْأَلْفَ، اور 1000 پورا مہر اس نے ہبہ کر دیا، او ما بقیہ، یا جو باقی تھے 500، او وَهَبَتْ عرض المہر، یا اس نے ہبہ کیا مہر کے پیش کرنے کو، قبل القبض، قبض سے پہلے، اور بعد ہو یا اس کے بعد، یعنی اس نے معین طور پر کوئی مہر کا کچھ حصہ دیا اور پھر وہ عورت نے اس کو ہبہ نہیں کیے تھے، ابھی اس نے عورت نے واپس ہبہ نہیں کیے تھے، کوئی مطلب یہ کہ
بلکہ عرض کے معنی سامان کے کر لیں۔ مہر کی مد میں جو چیز تھی وہ نقدی نہیں تھی بلکہ کیا تھا؟ سامان تھا۔ تو اس نے وہ سامان مہر کا ہبہ کر دیا عورت نے، قبضہ کرنے سے پہلے یا قبضہ کرنے کے بعد، فطلقت۔ ان تمام صورتوں میں پھر طلاق ہو گئی، تینوں صورتوں میں، قبل الوتی، وتی سے پہلے، دخول سے پہلے، لم یرجع علیہا بشین، تو یہ کسی چیز کا رجوع نہیں کرے گا عورت پر تینوں مسائل میں۔ کیونکہ عین چیز کا حکم اور ہے۔ پہلے مسئلے میں جب کہ اس نے متعین چیز جس کا وہ طلاق کی صورت میں مستحق تھا دخول سے پہلے، اس نے وہ چیز اس کے حوالے کر دی، بیوی کے سپرد کر دی، لہٰذا اس کے اوپر کوئی اور چیز اب واجب نہیں ہو سکتی۔ سمجھے؟ ایک متعین چیز جو تھی اسباب میں، سامان میں سے، وہ اس نے بیوی کے حوالے کر دی۔ اب وہ متعین چیز جب اس کی ملکیت میں چلی گئی، وہ استعمال بھی ہو سکتی ہے، خرچ بھی ہو سکتی ہے، تو وہ اس پر دوبارہ واپس کرنے میں طلاق کی صورت میں وہ مکلف نہیں ہے۔ نقدی تو تعین سے متعین نہیں ہوتی، لیکن عینی چیز جو ہوتی ہے، اسباب اور سامان ہوتے ہیں، یہ متعین کرنے سے متعین ہو جاتے ہیں۔ تو بعینی ہی جب ایک چیز اس کی ملکیت میں چلی گئی تو عورت کے اوپر اب لازم نہیں ہے کہ وہ اس کو واپس کر دے۔ سامان وغیرہ، ہاں، کوئی سامان جو اس نے مہر کی مد میں دیا تھا، پیسے وغیرہ وہ واپس کریں گے؟ پیسوں کی تفصیل گزر گئی نا، کہ وہ آدھے پیسے اگر مہر مقرر تھا اور دخول سے پہلے طلاق ہو گئی تو آدھے پیسے جو مقرر تھے ادا کیے ہیں، تو اس کے آدھے پیسے کا وہ رجوع کرے گا۔ اور اگر ادا نہیں کیے تھے تو پھر رجوع نہیں کرے گا، کیونکہ جب دیا نہیں ہے تو پھر اس پر رجوع کس چیز کا ہے؟ وَلَوْ نَكَحَهَا بِأَلْفٍ عَلَىٰ أَلَّا يُخْرِجَهَا، اور اگر 1000 درہم کے بدلے میں مثلاً اس سے نکاح کیا، اس شرط پر کہ اس کو باہر نہیں نکالے گا، یعنی جو ان کا شہر ہے یا بستی ہے اس سے باہر لے کر نہیں جائے گا، او علی اللہ يتزوج علیہا، یا یہ شرط رکھی گئی تھی نکاح کے وقت کہ اس کے اوپر دوسری عورت سے نکاح نہیں کرے گا، او علی 1000 ان اقام بها، یا یوں کہا کہ 1000 پر نکاح ہوگا اگر اس کو اسی اپنے شہر میں رکھے، وعلی 2000 ان اخرجها، اور 2000 مہر ہوگا اگر وہ اس کو اپنے شہر سے نکال کر کسی اور جگہ لے جائے گا اور وہاں پر رہائش دلائے گا۔ فَإِن وفا بِهِ، اگر اپنے اس وعدے کو پورا کرے، وَأَقَامَ، اور وہیں پر اپنے شہر میں اس کو رکھا، فَلَهَا الْأَلْفُ، تو پھر عورت کو 1000 درہم ملے گا مہر کا، وَإِلَّا فَمَارُ الْمِثْلِ، اور اگر اس نے پورا نہیں کیا تو پھر مہر مثل ہوگا، اس لیے کہ پہلا والا مہر کالعدم ہو گیا، اس کا تقرر ہونا یا نہ ہونا برابر ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنی بات اور شرط پوری نہیں کی
تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ گویا مہر مقرر ہی نہیں تھا، اور جب مہر مقرر نہ ہو تو پھر مہر مثل ہوتا ہے۔ وَلَوْ نَكَحَ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ أَوْ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ، اور اگر نکاح کیا کسی آدمی نے کسی عورت سے اس غلام پر یا اس پر، مثلا دو غلام ہیں سامنے، تو وہ کہتا ہے کہ جی یا تو یہ تمہارا مہر ہے یا یہ، تمہیں مہر میں یہ غلام دوں گا یا یہ دوں گا، حکم مہر المثل، تب بھی مہر مثل کا فیصلہ کیا جائے گا اور حکم لگایا جائے گا، سمجھے؟ اس لیے کہ اس طرح نکاح نہیں ہوتا، یہ تردد والی بات ہے اور شک والی بات ہے، متعین کرنا پڑے گا کہ کس غلام کو مہر بنایا جا رہا ہے۔ تو جب تردد میں کہا کہ یہ دے دوں گا یا یہ دے دوں گا، تو اس طرح وہ تقرر صحیح نہیں ہے اور نتیجتاً مہر مثل ہی واجب ہوگا۔ وعلی فرس او حمار یجب الوسط، اور اگر کہتا ہے کہ کسی کو تمہیں گھوڑا دوں گا یا گدھا دوں گا لیکن سامنے نہیں ہے، متعین نہیں کرتا، تو پھر درمیان درجے کا گھوڑا یا گدھا اس کے اوپر لازم ہوگا۔ اس میں جانبین کی رعایت ہے، جیسے کہ زکوٰۃ میں درمیان درجے کا مال لیا جاتا ہے، اور قیمت ہوئی یا اس کی قیمت دے گا، اگر وہ درمیانی درجے کا نہ ملے تو پھر اس کی قیمت دے دے جانور کی۔ وعلی صوب او خمر او خنزیر، اور اگر کہتا ہے کہ کسی بھی کپڑے پر میں تم سے نکاح کرتا ہوں، یا شراب پر یا خنزیر پر، او علی هذا الخل، یا اس سرکے پر، فیضا و خمر، جب دیکھا گیا تو سرکہ نہیں تھا، وہ شراب تھی، او علی هذا العبد، یا اس غلام پر تم سے نکاح کرتا ہوں، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا غلام کی طرف، فیضا و حر، جب تحقیق کی گئی تو وہ آزاد نکلا، یجب مہر المثل، تو ان تمام صورتوں میں مہر مثل ہوگا، کیونکہ آزاد آدمی تو کوئی مہر نہیں بنتا، وہ مال تو نہیں ہے، غلام مال کے حکم میں، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں مسلمانوں کے حق میں، یہ مال متقوم نہیں ہے، تو گویا ایسا ہوا کہ مہر مقرر ہی نہیں ہوا تو مہر مثل ہوگا۔ وَإِنْ أَمْهَرَ الْعَبْدَيْنِ وَأَحَدَهُمَا حُرٌّ فَمَهْرُهَا الْعَبْدُ، اور اگر دو غلام مہر میں دیے اور ان میں سے ایک آزاد نکلا تو پھر اس کا مہر وہ ایک ہی غلام ہوگا۔ یہ تب ہے کہ جب اس ایک غلام کی قیمت 10 درہم کے برابر ہو، لیکن اگر 10 درہم سے اس کی قیمت کم ہو تو پھر شوہر سے تقاضا کیا جائے گا کہ مزید تم پیسے دو، 10 درہم سے کم مہر نہیں ہوتا، اور 10 درہم پورے کرو۔ وفی النکاح الفاسد انما یجب مہر المثل، نکاح فاسد میں یعنی جیسے کوئی شرط نہیں پائی گئی، مہر مثل واجب ہوتا ہے بالوتی وتی سے، مثلا گواہوں کے بغیر نکاح ہو گیا، سمجھے؟ تو نکاح فاسد میں اگر وتی ہو جائے تو مہر مثل ہوگا، اور نہ ہو تو پھر تو اس میں وہ متع وغیرہ ہے، تفصیلات ہیں، اس صورت کو دیکھیں گے۔
ولم یزد علی المسمى، مہر مسمى پر زیادہ نہیں، یزد زیادہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ عورت خود اپنے حق میں مہر مثل پر راضی ہوئی ہے نکاح فاسد کر کے، ورنہ تو ساری شرائط کو ملحوظ رکھتی کہ بھئی نکاح بھی بٹھاؤ، مہر بھی مقرر کرو، تو جب ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی تو وہ خود گویا مہر مثل سے کم پر راضی ہو گئی، اور مہر مثل سے زیادہ نہیں کیا جائے گا۔ وَيَثْبُتُ النَّسَبُ وَالْعِدَّةُ، اور اس صورت میں جب کہ نکاح فاسد ہو جائے، اس میں بچے کا نسب احتیاط کے طور پر اس باپ سے، اس کے شوہر سے ثابت ہو جائے گا، اور مدت نسب دخول کے وقت سے گنا جائے گا اور سمجھا جائے گا۔ والعدت، اور عدت بھی ثابت ہوگی، اگر وہ طلاق دے اس کے بعد تو عدت گزارے گی عورت، یعنی عدت طلاق 3 ہے۔ ومہر مثلها یعتبر بقوم ابیہا، مہر مثل کا اعتبار لڑکی کے باپ کی قوم کے اعتبار سے ہوگا، ماں کی قوم میں جو عورتوں کا مہر مقرر کیا جاتا رہا ہے اس کے اعتبار سے نہیں ہوگا، کیونکہ حسب نسب اور انسان کی جو بنیاد ہے وہ باپ کی طرف جاتی ہے۔ اذا استوتا، جبکہ دونوں برابر ہوں، یعنی جس عورت کے لیے یہ مہر مثل کا حکم لگا رہے ہیں وہ اور اس کے باپ کی خاندان کی عورتیں وہ حیثیت میں برابر ہوں۔ کس میں برابر ہوں؟ سنن، عمر میں، و جمالاً، خوبصورتی میں، و مالاً، اور مال میں، و بلداً، اور شہر میں، و عصراً، اور زمانے میں، و عقلاً، و دیناً، اور عقل کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے، و بکارتاً، اور بکارت میں۔ اب اگر ایک سیبہ ہے دوسری باکرہ ہے تو پھر برابری نہیں ہوگی، ایک مجنونہ ہے اور ایک عقل مند ہے تو پھر بھی برابری نہیں ہوگی، ایک خوبصورت ہے اور دوسری اتنی خوبصورت نہیں ہے، تو پھر بھی برابری نہیں ہوگی۔ بعض حضرات نے یہ کہا کہ خوبصورتی کا مدار چھوٹے خاندان میں کیا جائے گا، چھوٹے نسب میں، لیکن اگر بڑے خاندان کی ہو تو پھر اس میں صورت کو بنیاد نہیں بنایا جائے گا۔ صورت کی کمی کے باوجود اگر حسب ایک ہے اور اعلیٰ ہے تو دونوں کو برابر سمجھ کر مہر مثل میں برابری ہوگی، بس۔